صاحب بیٹھے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں, ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ اور اس پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں دوران تعلیم کے تعلق سے ابھی بھی وہ بیداری پیدا نہیں ہوئی ہے مسلمانوں کے جیسا ہونا چاہیے. اور مولانا آزاد کی شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا آزاد کی باضابطہ تعلیم نہیں ہوئی تھی. ان کے والد مولانا الدین صاحب نے ان کو عربی اور دوسری زبانوں کی تعلیم دلوائی تھی, لیکن مولانا آزاد چونکہ چاہتے تھے کہ وہ دوسری زبانیں بھی سیکھیں, تو آپ سمجھیے کہ انگریزی جیسی زبان بھی مولانا نے خود سیکھی, اور ایسی سیکھی کہ جس کتاب کا یہ ذکر کر رہے ہیں لیول فریڈم, وہ ایک بہت ہی اہم کتاب جو انگریزی میں ان کی شائع ہوئی. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر جو ان کے احساس اگر کہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یا ہم وہ نہیں کر سکتے, تو یہ خام خیالی ہے. اپنے اندر اعتماد پیدا کریں, اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے جو کاوشیں ہیں وہ کریں, اور پھر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مولانا کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے. تو سب سے بڑا پیغام اگر میں کوئی دینا چاہتا ہوں مولانا کے حوالے سے, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ مولانا جیسی شخصیات نامور روزگار دنیا میں بہت خال خال ہی نظر آتی ہیں, دنیا میں خال خال نظر آتی ہیں. تو ہمیں ان لوگوں سے, مولانا جیسی شخصیات سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے آپ کو اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. اور اگر یہ پیغام ہم تک پہنچ جائے اور ہم اس کی اتباع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب جو فارملی ایک موضوع ہے یہاں مولانا ابوالکلام آزاد اور اردو صحافت, اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور مختصر اجمالاً, اور وہ یہ کہ مولانا آزاد کی صحافت کی ابتدا کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاید وہ ناقابل یقین آپ کو لگے. ابھی بتایا گیا کہ 1888 میں ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی, وہ ہندوستان تشریف لائے 1901 میں, اور اس وقت انہوں نے ایک رسالہ المصباح کے نام سے شروع کیا. اب آپ اندازہ لگائیں گے اس وقت مولانا آزاد کی عمر کیا تھی. 13 سال کی عمر, محض 13 برس کی عمر میں ایک رسالہ شروع کرنا. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جیسا کہ ابھی شفیع ایوب صاحب نے بتایا کہ اس وقت 1912 میں الہلال کے وقت انہوں نے جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ انہیں کہاں سے ملا. ان کی صحافت کو ہم 2 انوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے 2 دور ہیں جس کا میں نے ذکر کیا. ابتدائی دور جو 1901 سے لے کے 1907 تک چلتا ہے, اور اس دور میں مولانا جن اخبارات سے, جن رسالوں سے وابستہ رہے, ان کا میں نام صرف لے دیتا ہوں کیونکہ تفصیل تو بہت ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, المصباح ایک اخبار تھا اور انہوں نے وہ اخبار جاری کیا. نیرنگ عالم 1899 میں ایک گلدستہ نکلتا تھا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, اور میں جو بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اسے اگر ہمارے اندر کوئی اعتمادی ہے اور ہم اس کے لیے کاوش کرتے ہیں تو ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو مولانا آپ جانتے ہیں 10 سال کی عمر میں مولانا نے شاعری شروع کی, اور کلکتے میں 13 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مولانا کا شہرہ ہو چکا تھا بطور شاعر. اور جب پہلی بار نیرنگ عالم میں ان کا کلام شائع ہوا تو وہ خود لکھتے ہیں کہ میں بہت عرصے تک ایک سرشاری کے عالم میں تھا, میرا ایک کلام شفا ہے. لیکن مولانا نے کیا کیا کہ اس کے بعد خود ہی ایک گلدستہ نکالا, اور اس میں نہ صرف یہ کہ اپنا کلام شائع کیا بلکہ دوسرے شعراء کا کلام بھی شائع کیا. وہ بہت ہی اس کی مدت بڑی کم تھی اس اخبار کی. اور اس کے بعد آپ نے بہت سارے اخبارات جس میں نیرنگ عالم, احسن الاخبار, مقصد جو 1902 میں آپ نے اس سے
میں تحریر آپ کی شائع ہوئی. مقصد اگر آپ تمام حضرات اردو سے واقف ہیں تو مقصد ایک بہت ہی موقع جریدہ اس وقت کا تھا جو تمام پڑھے لکھے مسلمانوں کے یہاں ملتا تھا. اس کے بعد آپ نے ایڈورڈ گیزٹ، یہ ایک ہفتہ وار تھا جس کے باضابطہ ایڈیٹر تھے، آپ اس کے شمار نایاب ہیں. اس کے بعد خدنگ نظر 1903 میں منشی نوبت رائے نظر اس رسالے کے مدیر تھے. مارچ 1903 کے بعد مولانا آزاد کو نظر صاحب نے اسی طرح ان کی حصہ نصب کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی. اور اس رسالے میں شائع شدہ مولانا کے مضامین سے مولانا کی مختلف موضوعات کے یعنی تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور دیگر علوم سے دلچسپی کا پتہ لگتا ہے. ان تمام صحافتی کاوشوں کے وقت مولانا کی عمر صرف 13-14 برس تھی. جیسا میں نے بھی عرض کیا، بڑی ناقابل یقین بات ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بہت ہی عجب صلاحیتیں لے کے پیدا کرتا ہے. مولانا ان میں سے ایک تھے. تو بہرحال ان اخبارات نے مجھے صحافیوں کی سب اول میں لا کے کھڑا کر دیا، اور یہ ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا. ابھی جیسا آپ نے فرمایا 1903 سے 1905 تک لسان السر بھی ایک اخبار رسالہ تھا. تعلیم ختم کرنے کے چند ماہ بعد ہی مولانا نے یہ ماہنامہ نکالا تھا، اور یہ رسالہ 1905 تک شائع ہوا. مولانا کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی بھی اس میں مضامین اپنے کیا کرتے تھے. اور یہ عرض کرتا چلوں کہ مولانا کے اسی دور میں مولانا شبلی نعمانی اور مولانا علی ان سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ وہ ان کے بہت قریب آئے، اور پھر ان کے ساتھ بھی انہیں صحافتی کام کرنے کا موقع ملا. اور یہاں ندوے کا ذکر کروں گا، جو ندوے سے مولانا علی اور شبلی صاحب جیسے فصحا ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے مولانا آزاد کو ندوہ کی ادارت میں شامل کیا اور اسسٹنٹ ایڈیٹر مقرر کیا، اور یہ اس وقت واقعی بڑے اعزاز کی بات تھی. اس کے بعد کسی اخبار کا ذکر کیا، وہ وکیل اخبار کا بہت نام تھا اس زمانے میں، جو امرتسر سے نکلتا تھا. تو مولانا کو پھر 99 سے LLB کے فوراً بعد ہی اس اخبار کی ادارت میں ملی، اور وہ امرتسر چلے گئے. لیکن اپنے بڑے بھائی کی رحلت کے سبب ان کے والد نے انہیں پھر کلکتے بلا لیا، اور وہاں انہوں نے دارالسلطنت کے اخبار جو بند ہو چکا تھا اسے دوبارہ سے شروع کیا. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وکیل اخبار سے منسلک ہو گئے، اور 1 سال تک ان سے ان کا تعلق رہا. اور یہ ایک پہلا دور تھا. اور دوسرے دور میں پھر ان کا وہ سنہری دور تھا صحافت کا، جس میں ذکر کیا کہ 1912 میں الہلال کی انہوں نے بنیاد ڈالی. اور یہ میں عرض کرتا چلوں آپ سب صاحب علم میں کہ الہلال جیسا جریدہ اور موقع اخبار ہندوستان کی تاریخ میں نظر نہیں آتا. ایسے نامساعد حالات کے باوجود مولانا نے وہ اخبار 15 سال کی طویل مدت تک نکالا. حالانکہ اس میں بیچ میں رفتہ اندازی ہوئی، وہ بند ہوا، الہلال بنا، پھر البلا ہوا اور 1927 میں آیا. لیکن اس کے بارے میں کچھ باتیں میں یہ ضرور آج آپ کے سامنے گزار کرنا چاہوں گا کہ صحافت میں ہم کی بات کر رہے ہیں تو بڑا عجیب منظر نامہ ہے کہ ایک دور مولانا کا ہے، ان کی صحافت کا ہے، جن کے آزادی سے پہلے کا زمانہ ہے، اور ایک آج کا دور ہے. ہم آزاد ہیں، ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس وقت صحافت کا جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ایسے میں یہ بات بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ ہم مولانا کے کیا نظریات ہیں. میں بچوں سے ذرا درخواست کروں گا کہ اس کو بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، میں بہت جلدی اپنی بات ختم کروں گا، ذرا سا وقت دیں اور اسے غور سے سنیں کہ اس آج کے پس منظر میں، اس منظر نامے میں مولانا نے اس وقت جو صحافت کے تعلق سے باتیں کی ہیں یا کہی ہیں، جو ان کے نظریات تھے، وہ آج بھی اگر ان پر عمل پیرا ہوں ہم تو وہاں پہنچ سکتے ہیں. میں تھوڑے سے اقتصادات بہت مختصر سے یہ کہوں کہ مولانا نے جو صحافت کی اس کی بنیاد نہ منفعت تھی نہ کاروبار تھا. مولانا کے مقاصد بہت بلند تر تھے، اور مولانا اپنی صحافت
کے نظریات پر یوں رقم دراز ہیں. یہ میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, چھوٹی سی لائنیں ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ ہم اس بازار میں سودائے نفع کے لیے نہیں بلکہ تلاش ضیاء و نقصان میں آئے ہیں. صلح و تہذیب کے لیے نہیں بلکہ نفرت و دشنام کے طلبگار ہیں. عیش کے پھول نہیں بلکہ خلش و اضطراب کے کانٹے ڈھونڈتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا نے اپنی صحافت اور صحافی نظریات کو کس طرح سے قلمبند کیا ہے. ایسے میں ان کے مقاصد کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ملک و ملت کو جو فائدہ ہوا ان کے ان کاوشوں سے, ان کی صحافت سے, اس میں ایک چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قوم, مسلم قوم کی حمیت کو آگے بڑھایا, اس کو جھنجھوڑا اور جو روح خطہ تھی اس کو جگانے کی پوری کوشش کی. اور میں یہ عرض کر دوں کہ انہوں کو اس میں بہت حد تک کامیاب ہوئے. اور یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ نہرو جیسی شخصیت, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے پس منظر میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت نہرو کو کس طرح سے جو ہے دشنام درازی اوپر ہو رہی ہے. لیکن اگر غور کریں ہم تو یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت کیسی علمیت تھی, کیسے نابغیر روزگار لوگ تھے, اقبال تھے, اور اسی زمانے میں دوسرے احباب تھے, مولانا تھے, نہرو تھے. اور نہرو جیسا ابھی آپ بھی فرما رہے تھے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہرو کو کس قدر شبق ہوگا مولانا سے کہ وہ ان کے بازار میں ان کی محبت پہ آگے رو رہے تھے. تو ایسے میں انہوں نے الہلال کے تعلق سے جو لکھا ہے وہ ڈسکوری آف انڈیا میں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا کا جو یہ رسالہ تھا الہلال, اس نے مسلمانوں میں وہ بیداری پیدا کی کہ جو کوئی دوسرا لیڈر یا کوئی دوسرا رسالہ یا صحافت کی کاوش نہیں کر سکی. اور مولانا کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اس رسالے کو کسی مکتب خیال سے نہیں جوڑا بلکہ وہ پوری قوم و ملت کو متحد کر کے وہ پیغام باہر دیتے رہے. اور میں اپنی بات کو بہت طویل نہیں کروں گا کیونکہ مولانا کی صحافت کے پس منظر میں اگر بات کی جائے تو جیسا میں نے عرض کیا کہ صرف اس ایک پہلو پہ ہی بہت بڑی بات کی جا سکتی ہے. لیکن آج کے تناظر میں میں ایک آخری بات کہہ کے ان کا اقتباس ہے جس سے آپ کو پوری مولانا کی جو صحافت ہے, صحافت کے مقاصد ہیں اور ان کی جو کاوشیں تھی ان کا بالکل نچوڑ آپ کو اس تحریر میں ملے گا. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں یہ آپ سمجھیے اس کا پس منظر یہ ہے کہ کسی ایک بہت ہی رئیس شخص نے ایک بہت ہی خطیب چیک بھر کے مولانا کو بھیجا اخبار کے لیے, اور اس کو واپس کرتے ہوئے مولانا نے یہ تحریر کیا تھا. اس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا کی صحافتی کاوش کا منبع اور محور کیا تھا. آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں تو جو اخبار اپنی قیمت کے سوا کسی انسان یا جماعت سے کوئی اور رقم لینا جائز رکھتا ہو وہ اخبار نہیں. میں اسے ریپیٹ کروں گا, آپ سنیے, آپ اسے دوبارہ سنیے. ہمارے آج کے پس منظر میں جو صحافی ہم دنیا بھر کے بکتے ہوئے فروغ کھوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں تو جو اخبار اپنی قیمت کے سوا کسی انسان یا جماعت سے کوئی اور رقم لینا جائز رکھتا ہو وہ اخبار نہیں بلکہ اس فن کے لیے ایک دھبا اور سر کا سرکار ہے. اور مولانا لکھتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے, ہم اخبار نویسوں کی سطح کو بہت بلندی پر دیکھتے ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض الہی ادا کرنے والی جماعت سمجھتے ہیں. اب ہم میں سے خود دیکھ لیں وہ صحابی کہ وہ کس قدر یہ فرض نبھا رہے ہیں. بہرحال میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مولانا کی ہمہ شخصیت پر گفتگو کرنا مجھ جیسے طالب علم کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن چونکہ ڈاکٹر شفیع ایوب میرے مربی ہیں اور محمد جان ترکی صاحب کا حکم ہوا میں آج آیا اور جو میں اپنی ساتھ کہہ سکتا تھا مولانا کے تعلق سے میں نے کہا. لیکن میں پھر سے اپنی اس بات کو دہراؤں گا, ایوب صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ دیکھیے ہم اس طرح کے 50 سیمینار سال میں برپا کر سکتے ہیں
50 सिम्पोजियम कर सकते हैं मौलाना के ताल्लुक से, लेकिन अगर हम उनकी एक बात मान लें, उस पर अमल पैदा हो, अपने अंदर तालीम के जज्बे को बेदार करें, अपनी खुद एतमादी को बुलंद करें और एक ठान लें कि हमने अपने कौम मिलत के लिए कुछ करना है, तो मैं समझता हूँ यही मौलाना के लिए हमारा सही खिलाफ अकीदत होगा। और मुझे यकीन है कि हम लोग, मैं अपनी बात के एहतराम पे शेर बहुत मारूफ है, इकबाल का शेर है, और मेरा मानना यह है कि इकबाल ने वो शेर जो कहा था वो उन पर साबित आता है, लेकिन जाहिर है वो शेर किसी पर भी साबित आ सकता है, और वो ये है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में पीला पर पैदा। बहुत शुक्रिया अल्लाह। बहुत शुक्रिया।